تو یہی وہی جو سوال ہے وہ تھوڑا سا ادھر ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ یہ ایک فنکشن ہے y=x، اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی فنکشن، یعنی جو ان پٹ ہوگی وہی آؤٹ پٹ آئے گی۔ فار ایگزامپل آپ x کی جگہ پر 1 رکھیں گے تو y کی ویلیو 1 آ جائے گی، آپ اس کے اندر 2 رکھیں گے y بھی 2 آ جائے گا، آپ اس کے اندر 4 رکھیں گے 4 آ جائے گا۔ ایسے ہی آپ کا یہ آئیڈینٹی فنکشن ہے کہ سیم ان پٹ سیم آؤٹ پٹ، اور یہ ایک فنکشن ایسا ہے، یہ والا فنکشن، اور یہ فنکشن جو ہوتا ہے اس کی لیمٹ ایگزسٹ ہے، کیونکہ کسی بھی جگہ پہ آپ کو اس کا ہول دکھائی نہیں دے رہا، فنکشن کی ویلیو بھی وہی ہے اور فنکشن کی لیمٹ جو ہے وہ بھی آپ کی وہی پوائنٹ ہی آ رہا ہے۔ لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ والا فنکشن جو ہے یہ ایک پر انڈیفائنڈ ہو رہا ہے، لیکن فنکشن کی لیفٹ سائڈ سے اور رائٹ سائڈ سے دونوں سائڈ سے اس کا گراف جو ہے وہ سالڈ فارم میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اس میں آ جائیں، وہ کہتا ہے کہ یہ والا ایک فنکشن ہے جو x=1 پر انڈیفائنڈ ہے، یعنی اس کے لیے ایک نہیں رکھ سکتے، لیکن جس وقت ایک رکھیں گے تو یہ فنکشن خود ایک آنسر دے گا۔ یہ کیسے دے گا اس پہ ہم نے کوئی بحث نہیں کرنی، کیونکہ اس نے فنکشن کو خود ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ جس وقت ایک ہوتا ہے پھر آنسر ایک ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، فنکشن کی ایک کی لیفٹ سائڈ پہ لیمٹ وہ بھی اس کے نزدیک ہے، رائٹ سائڈ سے وہ بھی فنکشن کا یہاں پہ گراف موجود ہے، لیکن جس وقت ہم ایک رکھتے ہیں تو آنسر یہ ایک کے برابر آ جاتا ہے۔ تو فنکشن کی لیمٹ تو ایگزسٹ ہے، لیکن فنکشن کی ویلیو ڈیفائن بھی ہے، لیکن فنکشن کی ویلیو ایک آ رہی ہے جبکہ فنکشن کی لیمٹ جو ہے وہ 2 آ رہی ہے۔ تو فنکشن کی ویلیو ایک ہونا اور فنکشن کی لیمٹ جو ہے وہ 2 ہونا، یہ فنکشن کی ڈسک کنٹینیوٹی ہوتی ہے کہ فنکشن کی لیمٹ اور فنکشن کی ویلیو سیم ہونی چاہیے۔ وہ انشاءاللہ آگے جا کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہ اسی فنکشن کو ریڈیوس کیا گیا تھا، تو h(x)=x+1 یہی وہ فنکشن آ گیا۔ اب یہ دیکھیں، فنکشن کی لیمٹ بھی 2 آ رہی ہے اور فنکشن کی ویلیو بھی 1/2 آئے گی، تو یہ فنکشن جو ہے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس فنکشن ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو لو بیٹا، یہاں پر وہی ایگزامپل کو اس نے اے بی، یہ تھوڑے آپ کو لیمٹ کے کنسپٹ دیے ہوئے ہیں اگین، کہ اگر آپ کا آئیڈینٹی فنکشن ہو تو اس فنکشن کی لیمٹ جو ہے وہی جو ان پٹ رکھیں گے وہی اس کی لیمٹ ہوتی ہے۔ if f is identity function یہ تھا، یعنی آپ اس کے اندر جو لیمٹ جس میں انڈیپینڈنٹ ویریبل جس نمبر کو اپروچ ہوگا اس کا فنکشن کی ویلیو بھی اسی نمبر کو اپروچ ہو جائے گی، اس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی فنکشن۔ اور اگر f از کانسٹنٹ فنکشن، یعنی فنکشن جو ہے وہ کسی ایک فکس نمبر کے ایکول ہو، جیسے یہ y=k، جو بھی کانسٹنٹ فنکشن ہوتا ہے اس کا گراف جو ہے وہ ہاریزونٹل لائن ہوتی ہے، تو آپ x کو c کو اپروچ کروائیں، چاہے ادھر سے کرواتے جائیں چاہے ادھر سے کرواتے جائیں، آنسر اس کا k ہی رہے گا، یعنی اس کی جو اسٹریٹ لائن ہے وہ ہاریزونٹل ہی رہے گی اور وہ ایک فکس پلیس پر ہوگی، یعنی k یونٹ دور ہوگی فرام دا اوریجن، k یونٹ دور، ٹھیک ہے، اور وہ y ایکسس کو انٹرسیکٹ کر رہی ہے، تو اس کی ویلیو جو کانسٹنٹ فنکشن ہوتا ہے وہ چاہے c کو جہاں مرضی اپروچ کرواتے جائیں وہ کانسٹنٹ میں کوئی چینج نہیں آئے گی۔ اس کی کچھ ایگزامپلس ہیں کہ جیسے یہ ہے کہ آپ کی x جو ہے وہ آئیڈینٹی فنکشن آ گیا، آپ کی اپروچ جو ہے وہ 3 کو ہے تو آنسر بھی 3 آ رہا ہے۔ ادھر آپ کے پاس ایک کانسٹنٹ فنکشن 4 ہے، آپ کی اپروچ جو ہے وہ -7 یہاں پہ لکھا ہوا ہے، لیکن یہ چاہے -7 کو ہو جائے چاہے وہ 2 کو ہو جائے چاہے جس کو مرضی ہو جائے 4 نے 4 ہی رہنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ A function may not have a limit at a particular point، وہ کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے، یہاں پر اس نے ایک بات آپ کو بتانی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ فنکشن ہوتے ہیں وہ کسی خاص پوائنٹ پر لیمٹ وہ نہیں رکھتے۔ لیمٹ نہ رکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس کی لیفٹ سائڈ سے اپروچ اور اس کی رائٹ سائڈ سے اپروچ جو ہے وہ ایکول نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ فنکشن کی ویلیو جو ہے، فنکشن کی لیمٹ جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں ہے۔ جیسا کہ یہاں پر آپ کو کچھ یہ گرافس دکھائے گئے ہیں، یہ اصل میں
یہ اس فنکشن کے گراف ہے. یہ آپ کو فنکشن یہ دیا ہوا ہے. یہ بہت اہم فنکشن ہے. اس کو کہتے ہیں یونٹ سٹیپ فنکشن. یونٹ سٹیپ فنکشن اسے یو آف ایکس سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ کافی آگے ہائر اسٹڈی میں یوز ہوتا رہتا ہے. تو ہم نے اس کا بیہیویئر تھوڑا سا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا ہے, تو پھر ہم انشاءاللہ کوشچنز پہ پہنچیں گے. تو یہ اس کا کیا بیہیویئر کیا ہے؟ ایکس اپروچز ٹو زیرو. یہ دیکھیں, زیرو کی لیفٹ سائڈ اور زیرو کی رائٹ سائڈ اور زیرو کے اوپر, یعنی زیرو پر ایگزیکٹ آن دا ایٹ دا زیرو. وہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب ہم زیرو سے چھوٹے نمبر رکھتے ہیں تو فنکشن ویلیو زیرو دیتا ہے. تو یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایکس ایکسس کی جو لیفٹ سائڈ ہے, یہ ساری جو ہے, یہ وائی جو ہے وہ ایکس ایکسس کے اوپر زیرو ہوتا ہے. اس نے کہا کہ زیرو سے چھوٹے تمام پوائنٹس پر فنکشن ویلیو زیرو دے رہا ہے, اور جس وقت ایکس زیرو ہو جائے تو فنکشن کی ویلیو ایک آ رہی ہے, اور جس وقت ایکس زیرو سے ابو ہو جائے گا, یعنی ادھر آپ ان پٹ کریں گے نا, ایکس کی ویلیو رکھیں گے تو فنکشن ویلیو آپ کو ایک دے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ فنکشن نے ایک یونٹ کا سٹیپ لے لیا, اوپر ہو گیا. تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فنکشن جو ہے یہ یونٹ سٹیپ فنکشن ہے. لیکن یہ فنکشن جو ہے یہ ڈسک کا کنٹینیوٹی یہ دے رہا ہے. کیوں؟ زیرو کی اپروچ, میں نے کہا کسی بھی نمبر کو اپروچ جو ہوتی ہے وہ فرام ٹو سائڈ ہوتی ہے, اس کی لیفٹ سائڈ اور اس کی رائٹ سائڈ سے. جس وقت ہم نے لیفٹ سائڈ کو دیکھتے ہیں تو آنسر زیرو آتا ہے, اور جب ہم رائٹ سائڈ پہ آتے ہیں تو آنسر ایک آ جاتا ہے. تو یہ اتنا سارا جو ہے یہ ڈسک کا کنٹینیوس کا ایریا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ یو آف ایکس جو ہے یہ یونٹ فنکشن اس کو بولتے ہیں, لیکن یہ فنکشن جو ہے یہ ڈسک کا کنٹینیوس فنکشن ہے. ایسے ہی یہاں پر آپ کے پاس ایک اور فنکشن ہے کہ 1/x. ادھر کیا ہو رہا ہے کہ ایکس جس وقت زیرو رکھتے ہیں تو آنسر زیرو آتا ہے. یہ دیکھیں, یہ ہائی لائٹ ہوا یہ بلو کلر میں. لیکن جس وقت ہم ایکس کے علاوہ کوئی بھی پوائنٹ رکھیں, ادھر سے چاہے ادھر سے, آنسر جو ہے وہ آپ کا 1/0 کو اپروچ جو ہے وہ آہستہ 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 ہے جو ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. کیونکہ آپ نے چھوٹی کلاسوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ ڈینومینیٹر کسی بھی فنکشن اوور فارم میں, کوئی بھی ریشنل فارم میں آپ کے پاس فنکشن آ جائے, اگر اس کا ڈینومینیٹر اپروچز ٹو زیرو چھوٹا ہوتا جائے, آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا جائے, تو آنسر جو ہے وہ انکریز ہوتا جاتا ہے. تو جیسے جیسے آپ زیرو کو اپروچ کریں گے ادھر سے, آنسر وہ دیکھو اوپر کو یہ جا رہا ہے. اوپر کو جانے کا مطلب ہے کہ اوپر کو جانے کا یہ مطلب ہے کہ فنکشن انفینٹی کو اپروچ ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. ایسے ہی جیسے جیسے آپ ایکس میں اضافہ کریں گے, یہ دیکھیں ایکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو آنسر جو ہے وہ دیکھیں نیچے کو آ رہا ہے. نیچے کو آنے کا یہ مطلب ہے کہ وائی واپس آئے تو زیرو ہوتا جاتا ہے. تو جیسے جیسے انفینٹی کو اپروچ ہوگا تو وائی کا آنسر جو ہے وہ زیرو کو اپروچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسے ہی جب آپ لیفٹ سائڈ سے آتے ہیں, جیسے جیسے زیرو کو اپروچ کریں گے تو وہ مائنس انفینٹی کو آئے گا, اور جیسے جیسے آپ زیرو کو اپروچ کریں گے ایکس کو انفینٹی کو اپروچ کریں گے تو آنسر جو ہے وہ زیرو کو اپروچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. زیرو کو پتہ کہ یہ اس کا جو ڈسٹنس ہے ایکس سے وہ آہستہ آہستہ تھوڑا ہوتا جائے گا. تو یہ فنکشن آپ کا 1/x, یہ دونوں سائڈوں سے اس کا گراف دکھا دیا گیا ہے. اور ایسے ہی یہ فنکشن ہے کہ ایکس اسمالر دین زیرو جو ہے وہ زیرو کو اپروچ کر رہا ہے, اور زیرو پہ بھی یہ زیرو ہے, لیکن جس وقت آپ یہ گریٹر دین زیرو ہے تو یہ سائن 1/x ہے. تو 1/x سائن کے بیہیویئر کو آپ بیٹا جانتے ہیں کہ سائن کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے نا وہ -1 اور +1 سے کے اندر رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسی فنکشن کا گراف ہے کہ یہ آسیلیٹ کرتا ہے. آسیلیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جیسے ٹو اینڈ فرو موشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہارمونک موشن ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ فکس پوائنٹ کے راؤنڈ اباؤٹ حرکت,
ٹھیک ہے، تو اب یہ اس کا یوں سمجھ لیں، یہ اس کا مین پوزیشن تھی۔ اب اس کی جو آسیلیشن، اس کی جو حرکت ہو رہی ہے نا، وہ اس لائن سے اوپر نہیں ہوگی اور اس لائن سے نیچے نہیں ہوگی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ والا فنکشن جو ہے +1 سے اوپر ویلیو یہ نہیں دے گا اور -1 سے نیچے ویلیو نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ انہی دو لائنز کے درمیان میں یہ آسیلیٹ کرتا رہے گا، یہ کرتا رہے گا اپ ٹو سو آن x گریٹر دین 0۔ یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم انفینٹی کو اپروچ ہوتے آئیں گے، لیکن جس وقت ہم 0 سے چھوٹے رہیں گے تو آنسر اس کا 0 رہے گا۔ یہ دیکھیں 0 ہوتا ہے ایکس ایکسس کے اوپر، y کا 0 ہو جانا وہ ایکس ایکسس کے اوپر ہوتا ہے، اور جب ہم x گریٹر دین 0 کرتے ہیں تو پھر یہ آسیلیٹ کرتا ہے، تو اس کا +1 اور یہ -1 آنسر آتا ہے۔ تو جیسے x کو اپروچ ہوتا ہے تو اس کی بھی جو آنسر جو ہے وہ فکس نہیں ہے، اس کا آنسر بھی فکس نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس کا +1 آتا ہے، ایک دفعہ -1 آتا ہے، یعنی اس کی لیمٹ جو ہے وہ یونیک نہیں ہے۔ تو بیٹا کسی بھی فنکشن کی لیمٹ کی ایگزسٹنس کے لیے اس فنکشن کا آنسر سیم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ادھر بھی سیم نہیں ہے، ادھر ایک سائڈ پر جو ہے وہ +انفینٹی آ رہا ہے، ایک سائڈ سے -انفینٹی آ رہا ہے، لہٰذا یہ بھی جو ہے لیمٹ جو ہے وہ ایگزسٹ ہے۔ یہ تو ڈیفائن ہی نہیں ہے نا، لیمٹ ڈیفائن ہونے کا مطلب کوئی نمبر آئے، انفینٹی نہ آئے۔ تو اس طرح یہ جو فنکشنز ہے یہ آپ کی لیمٹ کو ایگزسٹ نہیں کرواتے۔ تو جن فنکشن کی لیمٹ ایگزسٹ نہیں ہوتی وہ فنکشن جو ہے وہ کنٹینیوس بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ بیٹا انہی کوشچنز کی ایکسپلینیشن ہے نیچے۔ لو بیٹا یہاں پہ اب لیمٹ لاز ہیں، تو ان کو میں اگلے لیکچر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ تو فی الحال یہ کافی ٹائم ہو گیا اس لیکچر کا، تو اگلے لیکچر میں ہم لیمٹ لاز کو کرتے ہیں جی۔ اللہ حافظ۔